بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں بہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم امن و امان کے امن و سکون کے دائی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے۔ ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈاکے ستم کمزوروں پر، ہم سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ آج کی اس پروکار استقبالیہ تقریب کے معزز مہمان خصوصی قائد غربی باغ، شیر غربی باغ، خادم اعلیٰ غربی باغ، قائد اعلیٰ غربی باغ سردار ساجد اقبال صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے مخالفین کو کہ بڑے بڑے عمر والے لوگ، بوڑھے لوگ ساجد اقبال کے پیسے کی وجہ سے اس کے نعرے لگا کے رہے ہیں اور چاپلوسی کر رہے ہیں۔ یس، پیسے کی وجہ سے ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ یہاں کے غریب عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ میں نعرہ ماروں گا، نعرہ لگاؤں گا تاکہ اور چلے، نعرہ تکبیر! یہ پیچھے سے آواز اس طرح کی نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر! سردار ساجد اقبال زندہ باد! سردار ساجد اقبال زندہ باد! ساجد تم قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے جن کے پاس بڑے موبائل ہے وہ اپنی لائٹیں جلا دیں۔ جی موبائل ہے آپ کے پاس؟ موبائل سارے لائٹیں آن کر رہے ہیں۔ میں خواتین کو بھی کہوں گا کہ جن جن کے پاس موبائل ہے وہ موبائل کی لائٹ آن کریں تاکہ یہ جنگل میں آج منگل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے تنیرا کے بھائیوں، بزرگوں اور جوش اور ولولے سے بھرپور میری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں، سٹیج پر بیٹھے ہوئے میجر لطیف خلیق صاحب، جاوید عارف عباسی صاحب، عتیق صاحب، سہیل عباسی، مشتاق حیدری صاحب، میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تنیلا میں آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ جس طرح سے آپ آج باہر نکلے اور جس طرح گزشتہ الیکشن میں یہاں استحصالی ٹولے کو آپ نے ناکو چنے چبائے، وہ جو 1000 کی لیڈ لینے آئے تھے ان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری ماں، میری بہنوں، مجھے پتا ہے آپ نے 35 سال بڑے مشکل گزارے، بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑے ظلم و ستم برداشت کیے،
اور بڑی پسماندگی دیکھی، لیکن ایک مرد حر کے ساتھ آپ کھڑے رہے، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ ظلم و ستم دیکھا، نہ پسماندگی دیکھی۔ آج میں میجر لطیف خلیق کو آپ کا اور اپنا لیڈر کہتا ہوں، اور آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں میرے تریلا کے بھائیوں کہ آپ کی قربانیوں کا صلہ ملنے کے قریب ہے۔ انشاءاللہ میجر لطیف خلیق ہمارا لیڈر ہے، اور اس صلے کے طور پہ اللہ نے آپ کو ایک خادم اور ایک نوکر نصیب کیا ہے جس کا نام ساجد اقبال ہے۔ میجر لطیف ہمارا لیڈر ہے اور ساجد اقبال آپ کا نوکر اور خادم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ استحصالی ٹولہ، یہ بلیک میلر، والد حضور کہتے ہیں کہ ترقی حیات خان نے بھی کی تھی، پیسہ اس نے بھی لگایا تھا، روڈیں اس نے بھی بنائی تھی، پانی کے منصوبے اس نے بھی دیے تھے، اور اس کو 235 ووٹ ملے۔ اور بیٹا حضور کہتا ہے ساری روڈیں بنی ہوئی ہیں، میری گاڑی ٹنا ٹن چل رہی ہے۔ میں آپ دونوں باپ بیٹے کو کہتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کی گاڑی یہ قوم بگائے گی اور ٹنا ٹن کر کے اس کو کوالا پار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اب منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک علاقے کے لوگ اگر کروڑوں ان کو مل رہا ہے تو دوسرے علاقے کے لوگ بھی کروڑوں لینے کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تلینا کے میرے بھائیوں، کروڑ تو کروڑ ہے، آپ کی محبت کی قیمت، آپ کی جستجو کی قیمت، آپ کی پسماندگی کی قیمت، خدا کی قسم میرے پاس اربوں ہو تو میں آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا۔ یہ پیسے سے تول رہے ہیں، یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، ابھی جاوید عارف صاحب نے بھی بات کی، کتنے وفادار لوگ جو ان کے ساتھ چلتے رہے وہ رل گئے، دوسری طرف ٹھیکیدار اوپر گئے۔ یہ ان کی کارستانی ہے، اور آج لوگوں کو کہتے ہیں کہ کروڑوں مل رہے ہیں، کروڑوں آپ لیں۔ آپ نے 70 سال میری ان ماؤں اور میری جو بہنوں اور بزرگوں کا جو استحصال کیا، یہ جو روڈیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے بوسیدہ نظریے اور عقیدے کی قبر انشاءاللہ تریلا کے اندر بنے گی، انشاءاللہ یہ چھپڑیاں اور گوڑی کیل میں بنے گی، یہ رنگلا کے اندر بنے گی، یہ سواوا شریف میں بنے گی، یہ نمسیدہ میں بنے گی، یہ ہلا چمبا میں بنے گی، یہ جوڑ میں بنے گی، یہ ملوٹ میں بنے گی۔ یہ دفن کریں گے آپ کے اس فرسودہ نظریے کو جس نے اس قوم کو پسماندہ رکھا، اس قوم کو مسائل زدہ کیا۔ میری ماؤں اور میری بہنوں کے سروں پہ گڑے ہیں، آج ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، آج وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہی ہوتی، آج وہ مصیبت زدہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ میرے تریلا کے بھائیوں، یاد رکھیں ایک ایسے منافق ٹولے سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، یہ کہتے ہیں
ہم بہت بڑی پارٹی ہیں اور ترلے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، ترلے کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے، ترلے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ تمہارے اندر اگر جان ہے، تم بہت بڑی پارٹی ہو، تو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑ کے بتاؤ۔ تم 5000 سے اوپر ووٹ نہیں لے سکتے۔ تم قدموں میں بیٹھے ہوئے ہو نون لیگ کے، تم قدموں میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے۔ جب پارٹیاں نہیں بن رہی ہوتی تو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں۔ یہ اتنے منافق ہیں کہ جب بن جاتی ہے تو ان کے پاؤں پڑتے ہیں۔ یہ سیاست نہیں ہے، منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اوپر سے آنے کا راستہ میرے ترینا کے بھائیوں ہم نے مل کے بند کرنا ہے۔ یہ اوپر سے نہیں آ سکتے، یہ اوپر مینیج کر کے، یہ اوپر گوٹیاں فٹ کر کے، یہ اوپر فوٹو بنوا کے۔ میرے باشعور بھائیوں، آپ نے آج مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یہ اوپر فوٹو بنا کے، یہ اوپر ٹوپی پہن کے، یہ چاپلوسی کر کے یہ ہمارے پاس آئیں گے، تو آپ نے مجھ سے، میری بہنوں، آپ نے وعدہ کرنا ہے، اس نئی نسل کی آپ نے آبیاری کرنی ہے، ان کا راستہ ہم نے روکنا ہے۔ یہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ یہ آپ کا وعدہ ہے مجھ سے؟ یہ نون لیگ اقتدار میں آتی ہے، اس کے اقتدار میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کے سامنے بن ٹھن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے ترلے کر کے یہ راستے میں چلتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کی آخری رات اس کے پاؤں پڑ کے انہوں نے اس سے بیان دلوایا کہ کہہ دو کہ پی ٹی آئی مسلم کانفرنس کی اتحادی ہے۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اور اس کا جواب آپ نے ان کے خلاف ووٹ دے کے دیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس گند کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ یہ گند پڑا ہوا ہے، اس گند کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گند نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ میں ساری بڑی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی اپنی پارٹیاں۔ جماعت اسلامی والوں، آپ کو کہتا ہوں، ظلم یہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس ظلم کا بالواسطہ ہم حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنے اداروں کو بھی کہتا ہوں، میں فوج کو کہتا ہوں، یہ فوج آپ کی ہے، یہ فوج میری ہے، یہ فوج کشمیریوں کی ہے، یہ مسلم کانفرنس کی فوج نہیں ہے۔ یہ آپ بھی کہیں مسلم کانفرنس کی فوج نہیں ہے۔ یہ ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک جلسہ آج یہاں ہے، اپنے خرچے پہ لوگ اٹھے ہوئے یہاں، اور ایک جلسہ کل ہونے جا رہا ہے جہاں پوری انتظامیہ انوالو ہے، جہاں میں دیکھ رہا ہوں محکمہ شاہراہ کو کہتے ہیں کہ گاڑیوں کا انتظام آپ نے کرنا ہے، محکمہ اطلاعات کو کہتے ہیں ساؤنڈ سسٹم کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ میں حکومت وقت کو کہتا ہوں، یہ سیاسی دکان ہے، اس کے اوپر سرکار سے پیسے نہیں خرچ ہونے چاہیے، یہ اپنے پاس سے پیسے خرچ کریں یہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے۔ اور میں فوج کو کہتا ہوں کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو فوج کا خوف دے کے، فوج کا خوف نہیں ہو سکتا، فوج اس ملک کی محافظ ہے۔ یہ
22-24 کروڑ عوام کی فوج ہے، یہ کسی پارٹی کی فوج نہیں ہے۔ اس لیے عوام کے اور فوج کے اندر خلیج پیدا کر کے یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، ہم کس کس کا رونا روئے؟ میں جدھر جاتا ہوں یقین جانیے رات کو جا کے میں اللہ کو گواہ بنا کے ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ میرے مولا، جس نے اس قوم کے ساتھ یہ حشر کیا، جو ناانصافیاں کی، اللہ ان کو کفر کردار تک پہنچاؤ۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اور یقین جانیے کہ آج جب کروڑ کا 50 لاکھ کا اعلان ہوتا ہے، ایک طرف اربوں خربوں ان کی جیبوں میں گیا، وہ ٹھیکیداروں میں تقسیم ہوا، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، جو وفادار لوگ تھے وہ رل گئے، ان کی اولادیں پسماندہ رہ گئی، تعلیم سے دور ہوئی، ان کے ساتھ چلتے رہے، اور آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو چمچے تھے، جو ٹھیکیدار تھے، جو پیسے والے تھے، وہ چمچے بن کے کماتے رہے، اور آج ان کو یہ جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان اندھیروں کو ہم ختم کریں گے، اس پسماندگی کو ختم کریں گے، ول پاور کے ساتھ ختم کریں گے۔ اللہ نے اقتدار دیا تو اقتدار کے ذریعے ختم کریں گے۔ آپ تک یہ انشاءاللہ وسائل آپ پر ہم نچھاور کریں گے۔ آج جب نعرے لگتے ہیں، میرے 50 لاکھ اور کروڑ کا اعلان میں اگر کرتا ہوں جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو یقین جانیے مجھے خوشی نہیں ہوتی، مجھے غم آتا ہے، مجھے رونا آتا ہے کہ ایک طرف کروڑوں روپیہ ہڑپ ہوا، اربوں روپیہ ہڑپ ہوا، اور قوم آج 5-5 10-10 لاکھ کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ ان کے کارستانیاں ہیں۔ آپ اس کو دفن کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ آپ ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، یہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں؟ یہ آئیں گے نون لیگ کا لبادہ اوڑھ کے۔ نون لیگ کے میرے بھائیوں، آپ کھڑے رہیں، آپ بغاوت کریں اپنی پارٹی سے۔ یہ اگر آتے ہیں تو آپ نے نہیں ماننا ان کی بات، یہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی والوں، میں آپ سے یہ کمٹمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو جماعت مجبور کرتی ہے ان کا فیسیلیٹیٹر بننے کے لیے، تو آپ اللہ کو گواہ بنا کے مجھے کہیں کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہی جمہوریت ہے، آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھ کے، ان کے پاؤں پکڑ کے، ان کو چائے پلا کے، ان کی منتیں کر کے یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے اس کو نہیں تسلیم کرنا۔ میری بات کی ہے۔ میں آپ کو پہلے اس نفرت سے، اس بلیک میلنگ سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ آپ ہوشیار باش رہیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں ان کی ٹھگی میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کے پاس آخری ایک انسان رہ گیا جس کا نام ہے سعد رفیق۔ وہ چلاکیاں کر رہا ہے، وہ سعد رفیق، وہ نواز شریف کو برگلا رہا ہے۔ میں سعد رفیق صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ اگر انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو تنیلا آ کر اس قوم کو دیکھو، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے۔ آپ ان کے فیسیلیٹیٹر مت بنو۔ شاہ غلام قادر صاحب پہ آپ کو کہتا ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کے فیسیلیٹیٹر مت بنو۔ آپ آؤ، گاڑیاں ہم آپ کو دیں گے۔ گاڑیاں تو روڈیں ہیں ہی نہیں چلنے کے قابل، ہم چھڑیاں ہم آپ کو دیں گے، کندھوں پہ ہم آپ کو بٹھائیں گے، ہم جگہ جگہ لے کے جائیں گے۔
اگر آپ کے اللہ نے کہا, آپ کے دل نے کہا کہ یہ اس قوم کے لیڈر ہیں, تو ہم خاک میں مل جائیں گے, ہم سیاست چھوڑ دیں گے. اگر آپ کا ایمان یہ کہے کہ اتنی قوم کو پسماندہ رکھ کے پھر بھی یہ لیڈر ہیں, پھر بھی یہ ووٹ کے قابل ہیں, تو پھر اگر نہیں ہے تو خدارہ میں آپ کو کہتا ہوں اسٹیج کی وساطت سے کہ ان علاقوں کو دیکھیں, ان پسماندہ لوگوں کو دیکھیں, اور خدارہ میں ساری پارٹیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان سے جان چھڑائیں, ہماری جان چھڑائیں, ہاتھ اٹھائیں, سارے ہاتھ اٹھائیں, اللہ ان سے جان چھڑائے ہماری, اللہ ان کو غرق کرے, اللہ ان کو نیست و نابود کرے, اللہ ان کے پسماندہ نظریے کو نیست و نابود کرے. میں گھر در لٹاؤں گا. ایم ایل اے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ ایک ایک پائی جو میں کھا پی کے بچے گی اپنے ان بچوں کے اوپر خرچ کروں گا, اپنی ماؤں کے اوپر خرچ کروں گا, اپنی ان بہنوں کے اوپر خرچ کروں گا. ان کے سر سے ہم گڑھے اتاریں گے, ان کے کندھوں سے, بوڑھوں کے کندھوں سے بوجھ ہٹائیں گے. انشاءاللہ یہ جو ترس رہی ہے قوم یہ ڈسپلن کی گولی کے لیے, انشاءاللہ یہ صحت کے مسائل ہم حل کریں گے. انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے میرا. در در جائیں گے, گھر گھر جائیں گے. ایم ایل اے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, ایم ایل اے سردار عتیق صاحب آپ فضاؤں میں اڑتے تھے, آپ زمین پہ آ گئے ہیں. تریلا کے لوگوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ان کو میں نے آپ کے قدموں میں لا کے نہ نچھاور کیا, یہ آپ کے قدموں میں آ کے نہ بیٹھے, لیکن آپ نے کھڑا ہونا ہے, آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے, یہ بھیک مانگیں گے, یہ بڑی باتیں کر کے کبھی ووٹ نہیں لے سکیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ ہم گھر در اور گھر گھر جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ اتنے مسائل کا کہا گیا, کیا کریں, جو کچھ میرے پاس ہے یقین جانیے ہر شام یہ دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے جاؤں, سب کچھ دے کے جاؤں. جہاں جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں مسائل ہی مسائل ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, ظلم ہی ظلم ہے, نا انصافیاں ہی نا انصافیاں ہیں. لیکن میں اپنے حصے کی شمع انشاءاللہ تنیلا کے میرے بھائیوں جلاتا رہوں گا جب تک جان میں جان ہے. انشاءاللہ یہ شمع ہم جلائیں گے. میں سب سے پہلے اس وارڈ کے لیے یہ جو روڈ جس پہ ہم چل کے آئے ہیں اس کی کشادگی کے لیے میں 8 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. یہ صرف اس کی کشادگی کے لیے. اس کے بعد ہم کسی روڈ کے اوپر جب کشادہ ہو جائے گی تو 1 کلومیٹر اس کے اوپر ہم ادھر سے ٹریک ڈالیں گے انشاءاللہ. یہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ادھر باہر کی طرف سے موڑا سے آگے آ کے 1.5 کلومیٹر روڈ اس کے اوپر سولنگ کا میں اعلان کرتا ہوں. ہم ادھر دونوں سائیڈوں سے اس کو ملاتے جائیں گے. اور میری بہنوں, میری ماؤں, میری باشعور ماؤں, آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے. یہ نقب لگائیں گے, اب یہ سازشیں کریں گے. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سروں سے گڑھے اتاریں گے, آپ کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا انشاءاللہ. میری ماں, میری بہنوں, میں پانی کا سورس ابھی مجھے بتایا گیا یہاں ہے, میں 10,000 فیٹ پائپ کا اعلان کرتا ہوں. 15,000 کا کہا گیا ہے. جاوید عارف صاحب نے مجھے کہا 5,000 فیٹ وہ مہیا کریں گے یا اس کے پاس اس کے وسائل موجود ہیں. 10,000 فیٹ کا میں اعلان کرتا ہوں. یہ پائپ آپ گھر گھر پہنچائیں, جو کمی ہو اس کو بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اس کے علاوہ میں ابھی سعید صاحب سے بات کر رہا تھا, کتنی ناانصافی ہے, کتنا ظلم ہے. ایم ایل اے
سابق وزیر اعظم، سابق صدر، سابق وزیروں کے وزیر، کتنے قتل کا حساب دو گے؟ کتنی جانوں کا اللہ کو حساب دو گے؟ ایک گولی، دوائی، ایک انجیکشن کا یہاں انتظام نہیں کر سکے۔ یہ جانوروں کا دیش نہیں ہے، یہاں انسان رہتے ہیں، انسان کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہاں ہارٹ اٹیک سے جو مرتا ہے اس کا حساب اس ایم ایل اے اور اس سابق وزیر اعظم کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں اس کو آکسیجن کی سہولت نہیں ہے، یہاں اس کو دوائی گولی کی سہولت نہیں ہے۔ اگر وہ مرتا ہے تو یہ جن کے پاس اقتدار ہے، یہ اس کی نااہلی کی وجہ سے مرتا ہے۔ دنیا ساری میں کبھی اس طرح سے لوگ نہیں مرتے کسی جگہ جس طرح سے یہاں کھڑے کھڑے لوگ مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں فرسٹ ایڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سعید صاحب، میں یہاں ابتدائی طور پہ فرسٹ ایڈ کے لیے چھوٹی موٹی کوئی ایک کمرہ بنائیں آپ، میں اس کے لیے 3 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک کمرہ بنائیں اور ہر مہینے 50,000 روپیہ میں دوائیوں کے لیے اس فرسٹ ایڈ سینٹر کے لیے ہر مہینے 50,000 انشاءاللہ یہ آپ کو دوں گا۔ کم از کم وہاں آکسیجن رکھیں، وہاں پہ ابتدائی فرسٹ ایڈ کا سامان رکھیں، تاکہ میری ان ماؤں بہنوں کو جن کو 2,000 4,000 دے کے بخار کی دوائی لینے کے لیے درکوٹ جانا پڑتا ہے، ان کو بخار کی دوائی یہاں تنیلا میں مہیا کرے۔ سعید صاحب، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، انہوں نے آپ کو عزت دی ہے، اس پسماندگی کو اپنے جذبے کے ساتھ ختم کریں انشاءاللہ۔ میرے تنیلا کے بھائیوں، یہ ان کو ہم آسمان سے زمین پر لے آئے ہیں اور زمین سے ان کو اسی زمین کے اندر ان کے نظریے اور عقیدے کو دفن کریں گے انشاءاللہ۔